الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سود کیا چیز ہے؟ انٹرسٹ، فکسڈ ریٹ جو ایک قرض دینے والا مخلوق سے حاصل کرتا ہے، وصول کرتا ہے. ربا کے لفظی معنی ہے بڑھنا. حدیث میں آتا ہے ہر قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ ربا ہے. لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ، خبتی بنا دیا ہو اس کو الشیطان، شیطان نے. خبتی یعنی کریزی، مجنون. من المس، چھو کر. شیطان کا کسی کے اوپر اثر ہوتا ہے تو وہ انسان کیسے بیہیو کرتا ہے؟ کریزی، not in his own senses. اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو سود کی ہرس ایسی ہوتی ہے کہ انسان جیسے اثرات ہو جائے، پاگل ہو جاتا ہے. اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اس کے سامنے والے کا احساس نہیں ہوتا. ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قالوا، وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ سود لینے والا کہتا ہے انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت مانند سود کے ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ بزنس کی طرح ہے سود، اس میں کیا خرابی ہے؟ جبکہ سود اور تجارت میں بہت ڈفرنس ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے کوئی سامان بیچ کر فائدہ کماتا ہے، میں پیسے دے کر اس پر پیسہ لیتا ہوں، اٹس جسٹ بزنس. سود اور تجارت میں بہت فرق ہے. سود میں صرف جمع ہوتا ہے، لیکن تجارت اس میں سیلفشنس نہیں ہوتی. سود لینے میں کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، لیکن تجارت میں وقت لگتا ہے، ایفرٹس لگتے ہیں، رسک بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سود میں صرف پروفٹ اینڈ پروفٹ، کنٹینیوس پروفٹ. سود رضامندی سے نہیں، مجبوری سے لیا جاتا ہے. اور تجارت میں صرف ایک ٹائم کا پروفٹ ہوتا ہے اور ایک ٹائم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. لیکن سود بیکار بیٹھے، جسٹ آمدنی ان آمدنی ان کنٹینیوس. تجارت باہم رضامندی سے ہوتی ہے، اس میں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. اور سود سے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی سرکولیشن آف منی نہیں ہوتا. پیسے والوں کے پاس پیسہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن بزنس ان تجارت میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. احل اللہ البیع، حالانکہ حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کر دیا سود کو. فمن جاءہ، تو جو کوئی آئے گا اس کے پاس،
اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ لیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آئے گا اس کے پاس موعظۃ، ایک نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وارن کر دیا کہ سود حرام ہے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر رک جائے۔ پہلے نہیں معلوم تھا، اب پتہ چل گیا، رک جاؤ، اس کو حلال مت سمجھو۔ فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، پہلے جو گزر چکا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو کین اسٹل کنٹینیو اٹ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو گزر گیا اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑے۔ تو استغفار کھلا ہے، توبہ کھلی ہے۔ اگر سود کے لین دین میں انوالو تھے تو توبہ کرو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی لوٹے، کس کی طرف لوٹے؟ سود کی طرف لوٹے۔ جو کوئی سود کے معاملوں کی طرف لوٹے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، یعنی سود کی کمائی میں کوئی برکت نہیں، سود کے لین دین میں کوئی برکت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا وہ قلت کی طرف جاتا رہے گا، یعنی بینکرپٹ ہو جائے گا۔ سود پر لوگ جو ہے گاڑیاں لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ سکون نہیں محسوس کریں گے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ کیسے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 1 to 100 to 700 to infinite۔ واللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، ہر ناشکرے۔ کفار کفر میں ناشکری اور انکاری دونوں ہیں۔ جو سود کے لین دین سے رکنے سے انکار کرتا ہے وہ کفار ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے سود کا لین دین، لینا دینا لکھنا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ لعن اللہ اکل الربا، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے پر، اور وہ مؤکلہ، اور سود دینے والے پر، وہ شاہدی، وہ کاتبی، اور گواہ پر اور لکھنے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے۔ ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد اچھا عمل کرنا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے قائم کی نماز۔ اور نماز قائم کرنا کیا چیز ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ٹائم پر پڑھنا، 5 وقت پڑھنا، درست طریقے سے پڑھنا، سنتوں اور فرائض اور ارکانات واجبات سب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا، مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور انہوں نے دی زکوٰۃ۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا، خوف فیوچر کا اور غم پاسٹ کا۔ ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی کرو، ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی ہو سود میں سے۔ سود پر یہاں پر ٹوٹلی بین کر دیا گیا ہے۔ جو لینا وصولیہ ہے، کچھ اگریمنٹس تم نے کر لیے تھے پہلے، still don't take it, leave it۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کیا، اور کس کا؟ اپنے چچا کا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی ایمان کا حصہ ہے کہ سود اب نہیں ہوگا، نہ لینا، نہ دینا، نہ لکھنا، نہ گواہی، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر تم سٹل اس میں انوالو ہوتے ہو تو تم سٹل اس معاملے میں پڑتے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، سود کا لین دین نہ چھوڑو، سود کو حرام اگر تم نہیں سمجھو گے، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ، جنگ کے لیے اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے،
ایسی سوسائٹی تباہ ہوگی جس میں سودی لین دین ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت کیوں ہے؟ بینکنگ سسٹم دیکھیے، اکنامک سسٹم دیکھیے، بیکار کے خواہشات سود کے اوپر پورے ہوتے ہیں۔ گاڑی، گھر، شادیاں، سووں سے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے سود پر قرض لے کر۔ ایسے گھرانے کہاں پھلیں گے، کہاں پھولیں گے؟ وہ ان تبتم، اور اگر توبہ کرو تم، اب بھی وقت ہے، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے اصل ہے تمہارے مالوں کا، یعنی جو قرض دیا ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو اصل مال، لیکن سود نہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور گواہوں پر لعنت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سود کا ایک درہم 33 یا 36 ٹائمز زنا سے برا ہے۔ سود کا ایک درہم 33 یا 36 ٹائمز زنا سے برا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود میں سب سے کم تر درجہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آج کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سود کے بنا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، بزنس ہو، گھر ہو، بیماری ہو، سب کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ سود ضروری ہے۔ سود کو حرام سمجھیں، اس کی سیریسنس کو سمجھیں، اس کے گناہ کی انٹینسٹی کو سمجھیں۔ نہ سود لینا ہے، نہ سود دینا ہے، نہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سود پر مال لینے سے آج گھر ہے، مال ہے، پیسہ ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، اس لیے ڈھیروں ڈھیر مال ہونے کے باوجود گھروں میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ if you are a non-Muslim country you pay tax so you can take interest. No, ٹیکس تو نان مسلم بھی دیتے ہیں، ٹیکس مجبوری ہے، اور ٹیکس ہم بغاوت سے بچنے کے لیے دیتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹو وے میں چل رہے ہیں تو دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا وہ بھی باعث اجر ہوگا۔ اب گھر بنانا ہے تو اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سود پر لینا ہوگا خرچ۔ تو میرا سوال ہے، کیا کرائے کے گھر میں لوگ نہیں رہتے؟ سود پر لیے ہوئے گھر سے کرائے کا گھر، کرائے کی گاڑی بہتر ہے۔ بڑے بڑے کاروبار، رینٹل پلیسز، وہیکلز چل رہے ہیں نا، تو یوز کریے۔ کم سے کم مریں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تو لائق ہوں گے۔ حدیث میں ہے شہید کا خون جب زمین پر گرتا ہے سب معاف ایکسپٹ قرض۔ سوال کرنے پہ بھی پہلے ہم لے چکے تھے حدیث، جو مانگتا ہے اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو قرض پلس سود پر قرض، کین یو امیجن دا انٹینسٹی؟ اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اس کا ایک ہی سلیوشن ہے، جسٹ ون سلیوشن، جتنی چادر اتنا پیر۔ یہ سلیوشن ہے انٹرسٹ فری سوسائٹی کے لیے۔ انسان جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلانا بھول گیا ہے، اس کو ہرس۔ انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنا چاہیے۔ سب سے بڑی غلطی ہے کہ انسان شوڈ ایکسپٹ واٹ ہی از۔ امیر اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے کہیں دور بھیجتا ہے، وائی ڈونٹ یو اسٹرائیو فار اٹ؟ وہ زکوٰۃ اتنی ساری نکالتا ہے، وائی ڈونٹ یو کمپیئر یور سیلف ایٹ دیٹ ٹائم؟ شادیاں دیکھ کر اس کی جیسی کرنی ہے، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ اور وی ہیو ٹو ایکسپٹ جیسے اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ دعا کر سکتے ہیں ہم، بجائے اس کے کہ تقدیر کو ایکسپٹ کرے، بجائے اس کے کہ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے جنگ میں جو ہے کود پڑے۔ سود، انٹرسٹ فری سوسائٹی کا سب سے پہلا سلیوشن ہے جتنی چادر اتنی پیر۔ سیکنڈلی، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھی واقعی برا وقت آ سکتا ہے، جیسے بیماری ہے، کوئی نیچرل کیلامٹی ہے۔ اس کا سلیوشن ہے ہیلپ یور فرینڈز اینڈ فیملی، ہیلپ یور فرینڈز اینڈ فیملی، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون